اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہے نا ایک واقعہ آیا کہ ٹیلی ویژن پہ خبر آئی کہ عمران خان کا ہیلی کاپٹر جو ہے جی وہ فنی خرابی تیسری بار اس میں ہوئی اور واڈیالہ گاؤں کے پاس اتر گیا اور عمران خان بحفاظت حشاش بشاش۔ دیکھو، کوئی بھی مسلمان ہو، پاکستان کا شہری ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جان کو محفوظ رکھے، شریف شہریوں کی۔ اب یہ تو خبریں ٹھیک نہیں ہیں کہ وہ ہمارے فوجیوں کا ایک ہیلی کاپٹر 6 آدمی شہید ہوئے، اہلکار جو ہیں 8ویں مہینے میں، اور اسی شیطان نے 9ویں مہینے میں ایک اور ہیلی کاپٹر 6 اور شہید کر دیے۔ اور پھر جو ہے آزاد کشمیر میں 2007 کے قریب جو ہے راشد قریشی کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ بھی حادثے کا شکار ہوا، وہ اس میں زخمی بھی ہوئے تھے۔ فوج کو، عوام کو دھڑ دھڑ مار دیا جائے اور عمران خان کے ہیلی کاپٹر کی بات کو مزے لے کر پیش کیا جائے، تو جس کو شیطان نے مارنا ہوتا ہے وہ تو بے رحمی سے مار رہا ہے، عوام کو بھی فوج کو بھی۔ تو یہ معیار دیکھا گیا ہے کہ شیطان کچھ پاکستان کے شہریوں کو، بھلے وہ سرکاری ہیں بھلے وہ عوامی ہیں، بڑا بے دردی سے مار رہا ہے اور کچھ کا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی گولی لگ جائے گی، جان بڑی سخت خطرے میں ہے، سب حفاظت کرنا شروع کر دو، اور خرابیاں بھی کر دیتا ہے لیکن ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب ہم تو عوام شہری ہیں پاکستان کے، نہ کبھی سرکار میں بھرتی ہوئے، نہ کبھی کوئی نوکری کی۔ اب راشد قریشی جو ہے DGISPR رہ چکا ہے، ان لوگوں کو اتنی معلومات نہیں ہے۔ یہ بھی عمران خان کے دھرنے میں کنٹینر پہ چڑھ کر آ گیا تھا، حالانکہ فرق اتنا کہ اس کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ ہوا اور عمران خان محفوظ ہے۔ تو یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں اور کتنی بڑی تباہی ہو رہی ہے، پھر یہ دھرنوں میں بھی آ جاتے ہیں راشد قریشی جو ہیں۔ تو اس قدر تو مسلمان کے ذہن کا بے دردی سے قتل ہو، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا ارمان ہوتا ہے۔ کم از کم یہ اپنے آپ کو بچا تو سکتے ہیں یار، یہ ہمیں تو مارا جا رہا ہے اور ان کو بچایا جا رہا ہے، ہم دھرنے میں تو نہ جائیں ہم۔ پھر وہ نظر آنے والا شیطانی جال، عمران خان جب وہ چٹا سوٹ پہنتا تھا تو دھرنے کے اندر، تو وہ اس کے اوپر ایک ہرا رنگ کا صافہ یا اوپر لال رنگ کا صافہ اس کے اوپر رکھتا تھا کہ یہ لال رنگ کا جو ہے نا عمران خان پر، سفید عمران خان پر قبضہ ہے۔ تو اس قدر سارے عام تباہی ہو رہی ہے پاکستان کے VIP لوگوں کی اور غریب لوگوں کی، ایک ہی رفتار سے تباہی ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ جو ہے ہمارے لوگ احتیاط نہیں کرتے اور سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کس چیز میں حصہ لینا ہے، کس چیز میں حصہ نہیں لینا۔ کل کی میں تقریر میں یہ بات بھی رہ گئی تھی کہ شیطان کینسر بن کر جو ہے وہ عالم اسلام پر حملہ آور ہے، OIC پر حملہ آور ہے، جس طرح کرونا سے حملہ آور ابھی ہوا 2020 میں۔ حملہ آور تو وہ تھیلیسیمیا، پولیو، ایڈز، TB کی شکل میں بھی ہے، لیکن روضہ رسول، قبر رسول کا وہ دشمن ہے، مدینہ کا وہ دشمن ہے، تو اس لیے وہ کینسر بن کر عالم اسلام پر حملہ آور ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی تنظیم OIC جو ہے نا، اس میں C آتا ہے ایک لفظ جو ہے، کینسر بھی C سے شروع ہوتا ہے، تو یہ کورونا بھی وہی شیطان لے کر آیا ہے۔ اچھا، دکھ کی بات یہ کہ اب یہ دکھ ہوتا ہے، ہمارے 6 فوجی شہید ہوئے بلوچستان میں 8ویں مہینے میں، اور 6 9ویں مہینے میں شہید ہو گئے، 2 ہیلی کاپٹروں کا حادثہ ہو گیا، اور جتنے بھی حادثے ہیں۔ اب ہمارے جو ڈرامے آ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر، سرکاری چینلوں پر یا کہ پرائیویٹ چینلوں پر، یہ جو فلمیں بن رہی ہیں، یہ وہی شیطانی جال سارا کچھ چلا رہا ہے، یعنی ہمیں مار بھی رہا ہے، اور ہمارے اخبارات، ٹیلی ویژن، ریڈیو میں جو ڈرامے اور فلمیں آ رہی ہیں، جو خبریں چل رہی ہیں، جو اخبار، جو اشتہار آ رہے ہیں، یہ صابن کے، فریج کے، AC کے، اور گائے سوپ کے یا ڈالڈا گھی کے، ان سب کے اندر ہمارا قتل ہو رہا ہے، اور وہی ہیلی کاپٹروں کے حادثے کر رہے ہیں، فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں، یا عوام میں دھماکے کر کے عوام کو شہید کر رہے ہیں۔ تو کب ہمیں اس جال سے نجات ملے گی؟
نواز شریف عمران خان کو برا کہتا ہے، وہ اس کو برا کہتا ہے۔ نواز شریف کی حکومت ہو تو اسی شیطانی جال کی اسی کا قبضہ ہے، اور اگر عمران خان کی حکومت ہو تو اسی شیطانی جال کا قبضہ ہے، زرداری کی حکومت ہے تو اسی شیطانی جال کا قبضہ ہے۔ تو ہمارے کو تو شیطانی جال نے مار دیا، ہم ایک دوسرے کو کیا برا بولیں۔ اچھا، سلطنت عثمانیہ، اب عثمانیہ عربی لفظ ہے، شیطان اس کی آڑ میں چنگیز خان اور ہلاکو خان بن کر جو ہے عرب سرزمین کے مسلمانوں کو، شمالی افریقہ کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو کئی سو سال سے کھا رہا ہے، لا حوالہ مردود قتل کر رہا ہے، جس میں اکبر بادشاہ کا، مغل بادشاہ کا دین الہی ایجاد ہوا، وہ شیطان خود جو ہے اللہ بنتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، اور 9 نمبر پر اور 10 نمبر پر وہ شیطان لال ابلیس چنگیز خان اور ہلاکو خان بنتا ہے۔ نام رکھا گیا سلطنت عثمانیہ، ابھی عربوں کو دھوکہ دو۔ لیکن اب تو یہ بات کھلم کھلا سامنے آ گئی کہ شلپا شیٹھی اور سلمان خان جو ہے ناچ کرتے ہیں ریاض شہر میں، ڈانس کرتے ہیں، اور شیطان یہ فیس بک پہ دکھاتا ہے کہ دیکھو ناچ میں اور کاروں کی ریس میں تو شو کے اندر تو ہزاروں لوگ ہیں، یہ دیکھو کورونے کا موسم ہے اور عمرے کے اندر بس تھوڑے سے ٹاواں تھوڑے سے بندے عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ادھر رونق نہیں ہے۔ رونق تو شلپا شیٹھی اور سلمان خان اور کاروں کے ریس میں اور شو میں ہے۔ یعنی اس قدر عرب اسلام سے دشمنی ہے، پھر عرب مسلمانوں سے دشمنی ہے۔ اب رات ایک خبر آئی کہ جی مولا جٹ فلم پہلی دفعہ سعودیہ میں بھی ریلیز ہوگی۔ اب یہ مولا جٹ والی تباہی تو ہلاکو خان نے اور چنگیز خان نے بغداد شریف پہ کی تھی، وہ تو تباہی آلریڈی سعودی عرب کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ فلم اب ظاہری طور پر ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ مولا جٹ کی فلم پاک زمین ہے، عرب سرزمین ہے، سب سے مقدس زمین ہے مکہ اور مدینہ، اس کی دشمنی میں یہ ریلیز ہو رہی ہے۔ عرب چلو سعودی عرب کے مسلمانوں کو خراب کر رہے ہیں تو ایک حد تک کی تباہی ہے یہ، لیکن شیطان یہ کہتا ہے ہندوستان کا لباس پہن کر، توبہ نعوذ باللہ، کہ وہ خانہ کعبہ پر ایٹم بم مار دے گا۔ رہتا وہ امریکہ میں یا اسپین میں، لیکن لباس وہ ہندوستان کا پہنتا ہے۔ اور یہ اللہ کی دشمنی میں مولا جٹ فلم جو ہے، یہ مولا جو ہے 10 نمبر لال شیطان اور 9 نمبر مولا جٹ جو ہے، یہ اللہ بناتے ہیں اور اللہ کی دشمن ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ زمین پر نہیں آیا، مسلمان زمین پر نہیں ہے، اسلام زمین پر نہیں ہے۔ تو اب یہ کھلم کھلا شلپا شیٹھی کا اور سلمان خان کے ڈانس کا تو ہمیں بڑا دکھ تھا۔ اب یہ پاکستان میں بھی کوئی اسلام کی سربلندی کے لیے فلم ریلیز نہیں ہو رہی ہے۔ مکہ اور مدینہ کی دشمنی میں، اللہ رسول کی دشمنی میں، قرآن اسلام کی دشمنی میں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سلمان رشدی سے اسٹینک ورسز کتاب لکھوائی۔ یہ فلموں کے اسکرپٹ بھی وہی لوگ لکھتے ہیں، لیکن ظاہر جو ابلیس ہیں دنیاوی جگتوں میں اور کھیلوں میں، لطیفوں میں، ڈراموں میں، فلموں میں اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں، پتہ نہیں چلنے دیتے، لیکن لوگ یہ وہی ہیں، یہ شیطانی جال وہی ہے جنہوں نے سلمان رشدی سے اسٹینک ورسز کتاب قرآن مجید کے خلاف لکھوا دی۔ اب یہ اللہ اور رسول کے خلاف یہ مولا جٹ فلم بنی ہے سعودیہ میں۔ اچھا، لفظ سعودیہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ لفظ سعودی عرب ہے، عرب سے اتنی دشمنی ہے کہ عرب کا نام لینا پسند نہیں کرتے، اور کہتے ہندوستان کے لوگ تو لوکل عرب ہیں، اور وہاں کے جو عرب ہیں لوکل، وہ فلپینی ہیں، نیپالی ہیں، سری لنکن ہیں، انڈین ہیں، بنگالی ہیں۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو کہ دادا تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، شیطان مردود امریکہ میں اس کو عبد المطلب بنگالی بولتا ہے، اور بنگلہ دیش سے شیطان کو مکہ میں لے جائے گا اور اس کو بولے گا یہ خاص عرب ہیں، خاص مکی اور مدنی ہے۔ اور تاج محل جو ہے ہندوستان کا، شاہ جہان کا، جو اس کی شکل میں فلم بنی تھی، وہ عرب مسلمانوں کو نچا رہے تھے اس میں، اور کویت میں جو مسجد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس کی دشمنی میں جو ہے نا وہ تاج محل کی شکل میں وہ بنائی گئی۔ تو عربوں کو تو مٹا رہے ہیں، یہ مسلمان کو بھی مٹا رہے ہیں، اللہ ان کو مٹائے، مٹیں گے یہی۔
تو یہ بہت بڑی تباہی ہے. یہ مولا جٹ فلم عام طور پر کوئی انٹرٹینمنٹ یا کہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی دل خوش کرنے والی ایک تفریح نہیں ہے. یہ اللہ پر حملہ ہے، مکہ میں، خانہ کعبہ پہ، نماز پہ. یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہمارے جہازوں میں اور ہیلی کاپٹروں میں مسلمان فوجیوں کو اور عوام کو شہید کر رہے ہیں. اور قاتل تو سرعام واضح ہیں، اور ہم لوگ ان کی فلمیں دیکھ کر جو ہے خوش ہوتے ہیں اور جو ہے نا غم کو دور کرتے ہیں. اصل میں غم میں غرق کرنے والے یہی شیطان ہیں. کل 9 تاریخ تھی تو شیطان فیض کا نام یا فیاض کا نام نماز کے خلاف اور 12 ربیع الاول یعنی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال کرتا ہے. یہ فیض کے جال میں یا فیاض کے جال میں جکڑا ہوا ہے روضہ رسول، قبر رسول جو ہے، اور نماز، اللہ رسول، قرآن، اسلام. اور یہ فیض ہی جو ہے یہ ہندوستان، یہ سعودیہ میں یہ فلم ریلیز کروا رہے مولا جٹ جو ہے، یہی مولا جٹ ہے. تو یہ بہت بڑی تباہی ہے، اور شیطان یہ لفظ استعمال کرتا ہے. فیض تو بہت سے مسلمانوں کا نام ہے، فیاض تو بہت سے مسلمانوں کا نام ہے، پاک نام ہے، مقدس نام ہے، لیکن شیطان اس نام کو استعمال کرتا ہے. تو شیطان وضو کا لاحوالہ مردود قاتل ہے. نماز فجر، صلاۃ تہجد، صلاۃ فجر، صلاۃ ظہر، صلاۃ جمعہ، صلاۃ عصر، صلاۃ مغرب، صلاۃ عشاء، ان سب نمازوں کا لاحوالہ مردود قاتل شیطان جو ہے لاحوالہ مردود قاتل ہے. اس دشمنی میں وہ مسلمانوں کو بے دردی سے پوری زمین پر قتل کر رہا ہے، مسجدوں میں دھماکے کر رہا ہے، اور ہمارے ٹیلی ویژن پہ ڈرامے، فلمیں، خبریں، یہ اشتہارات جو ہیں صابن کے، گائے کے اور گھی کے، ڈالڈا گھی کے، اور یہ جو ہیں ایریل کے اشتہار، یہ جو پھر یہ سرف ایکسل کے اشتہار جو ہیں، صابن کے اشتہار جو ہیں، ان میں ہمیں غرق کر رہا ہے. وہ اس نے تو کھلم کھلا جنگ لگائی ہوئی ہے، اور ہم سارے جو ہیں کیوں بے خبر ہیں اس اتنے بڑے ظلم سے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیدار کرے اور ہم ظلم کے خلاف لڑیں اور دین اسلام پر عمل کر کے اس ظلم کو دور دفع دھکیلیں. الہی آمین.